بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: سب سے بڑی قوم کون سی ہے جو قیامت کے دن لوگوں کو اپنے پیروں تلے روندے گی؟ جواب: دجال کی قوم قیامت کے دن لوگوں کو اپنے پیروں تلے روندے گی۔ سوال: کون سا نبی اپنے قوم کے ساتھ 40 سال تک جنگ کرتا رہا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال: کون سا پانی پینے سے دانتوں کی صفائی بہتر ہوتی ہے؟ جواب: نمکین پانی۔ سوال: حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ جواب: 620 عیسوی میں۔ سوال: دیر رات کھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: یہ صحت کی خرابی، وزن میں اضافے اور نیند کی مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ سوال: قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 25 مرتبہ۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی تھی؟ جواب: جودی پہاڑ پر۔ سوال: چہرے کی جلد پر خشکی اور خارش کس بیماری کی علامت ہو سکتی ہے؟ جواب: یہ جلد کی خشک یا الرجی کی حالت کی علامت ہو سکتی ہے۔ سوال: اسلام میں ایک لقمہ حرام کھانے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جواب: 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ سوال: قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ کون سی 3 چیزوں کا ہے؟ جواب: ایمان، نیک عمل اور آخرت کا۔ سوال: روزہ رکھنے کی عادت کس بیماری سے بچنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے؟ جواب: ذیابیط سے۔ سوال: جو شخص قرآن کی تلاوت روزانہ کرتا ہے اسے کس قسم کی روحانی برکت ملتی ہے؟ جواب: دل کی سکون اور روحانی سکون ملتا ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون سی مقدس کتاب عطا کی گئی تھی؟ جواب: انجیل۔ سوال: کس صورت میں قصر نماز ادا کرنا جائز ہے؟ جواب: سفر کے دوران۔ سوال: رات کے وقت سب سے اہم اور نفل نماز کون سی ہے؟ جواب: نماز تہجد۔ سوال: ایسا شخص کون ہوتا ہے جو کافر سے بھی بدتر سمجھا جاتا ہے؟ جواب: مرتد، یعنی جو اسلام کو ترک کر دے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معروف صحابی ابو ہریرہ کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: عبد الرحمن بن سعد۔ سوال: پٹھوں میں درد اور کمزوری کس بیماری کی علامت ہو سکتی ہے؟ جواب: یہ وٹامن ڈی کی کمی یا عضلاتی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں کس کا وزیر بنایا گیا تھا؟ جواب: فرعون کا۔ سوال: قرآن کریم میں سب سے زیادہ ذکر کس پیغمبر کا ہے؟ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال: ناشتے کی اہمیت کیا ہے؟ جواب: ناشتہ دن بھر کی توانائی فراہم کرتا ہے اور میٹابولزم کو تیز کرتا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی بار آئی ہے؟ جواب: 104 بار، تاہم سورۃ التوبہ کے آغاز میں نہیں ہے۔ سوال: ایسی دعا کون سی ہے جو ایک نماز میں پڑھنا واجب ہے؟ جواب:
دعائے قنوت۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ دیر تک ساتھ رہنے والی بیٹی کون تھی؟ جواب، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ جواب، لشکر۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب، مکہ کی فتح سے قبل۔ سوال، کس شخص کو دنیا میں سب سے زیادہ عبادت کرنے کے باوجود قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا؟ جواب، وہ شخص جو علم رکھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتا۔ سوال، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کنیت کیا تھی؟ جواب، ام ہند۔ سوال، قرآن مجید میں جنت کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب، 140 بار۔ سوال، کس ملک کو نبیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ جواب، فلسطین کو۔ سوال، مسلمہ کذاب نے کس چیز کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا؟ جواب، نبوت کا۔ سوال، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا وصال کس عمر میں ہوا؟ جواب، 53 سال کی عمر میں۔ سوال، دنیا میں سب سے پہلی شادی کس نبی نے کی تھی؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال، قرآن مجید میں 4 اہم فرشتوں میں سے کون کون سے فرشتے کا ذکر ہے؟ جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے کس پہاڑ پر آرام کیا؟ جواب، پہاڑ جودی پر۔ سوال، قرآن مجید میں سب سے کم آیت والی سورت کون سی ہے؟ جواب، سورۃ الکوثر، جس میں 3 آیات ہیں۔ سوال، کس نبی نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کی طرف سے عذاب آنے سے بچانے کے لیے ایک خاص پتھر کے ذریعے نشان دکھایا؟ جواب، حضرت صالح علیہ السلام، جنہوں نے قوم سود کو نرگس پتھر دکھایا۔ سوال، سب سے پہلے کس نبی نے نماز کے لیے جماعت کرائی؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سوال، آم کے ساتھ روٹی کھانے سے کون سی بیماری سے نجات ملتی ہے؟ جواب، قبض، اور یہ ہاضمے کو بہتر بناتا ہے۔ سوال، سب سے جلدی کس نیکی کا ثواب ملتا ہے؟ جواب، صدقہ دینے کا۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب، 3 بیٹے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کون سی چیز اپنے ساتھ رکھتے تھے؟ جواب، مسواک۔ سوال، قرآن مجید میں سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟ جواب، سورۃ البقرہ۔ سوال، مومن کے کون سے عمل سے اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اور گناہ معاف کر دیتا ہے؟ جواب، آسمان کی طرف سر اٹھا کر استغفار کرنے والے کے۔ سوال، سب سے پہلے قلم سے لکھنے کا آغاز کس نے کیا؟ جواب، حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال، کون سی 4 چیزیں انسان کو ختم کر دیتی ہیں؟ جواب، پریشانی، غم،
بھوک اور دیر سے سونا۔ سوال، حضرت حسین علیہ السلام پر پانی کس تاریخ کو بند کیا گیا تھا؟ جواب، 7 محرم الحرام کو۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ کہاں دیا گیا تھا؟ جواب، میدان عرفات میں۔ سوال، دنیا میں سب سے پہلی عبادت کس نبی نے کی تھی؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال، علم الحساب کا آغاز کس نے کیا؟ جواب، حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کہاں دفن کیا گیا؟ جواب، جنت البقیع میں۔ سوال، وہ کون سا گناہ ہے جو زبان کے ذریعے جہنم کی طرف لے جاتا ہے؟ جواب، جھوٹ بولنا۔ سوال، سب سے پہلی وحی قرآن مجید میں کس مضمون پر نازل ہوئی؟ جواب، اقرا پڑھ کے الفاظ کے ساتھ۔ سوال، کس نبی کو خلیل اللہ کا لقب ملا؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال، قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ جواب، سورۃ البقرہ۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ جواب، معراج، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ جواب، نوح کی کشتی، جو سیلاب سے بچاؤ کے لیے تیار کی گئی۔ سوال، سب سے پہلی مسلمان خاتون کون تھیں؟ جواب، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ سوال، قرآن مجید میں سب سے مختصر سورت کون سی ہے؟ جواب، سورۃ الکوثر۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کون کون سے جانور سوار ہوئے تھے؟ جواب، ہر قسم کے جانوروں کے 2 جوڑے، ایک نر اور ایک مادہ۔ سوال، سب سے بڑی اسلامی فتوحات میں کون سی فتوحات شامل ہیں؟ جواب، فتح مکہ، فتح جزیرہ نما عرب اور فتح قسطنطنیہ۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کس بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا گیا؟ جواب، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ سوال، اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا خطبہ کون سا تھا؟ جواب، خطبہ حجت الوداع، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں دیا۔ سوال، سب سے پہلی اسلامی ریاست کہاں قائم ہوئی تھی؟ جواب، مدینہ منورہ میں۔ سوال، سب سے پہلی جنگ میں سب سے مشہور جنگ کون سی تھی؟ جواب، غزوہ بدر۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا معجزہ سب سے زیادہ مشہور ہے؟ جواب، قرآن مجید۔ سوال، سب سے بڑی اسلامی سلطنت کا نام کیا تھا جو تاریخ میں مشہور ہے؟ جواب، خلافت عباسیہ۔ سوال، سب سے زیادہ قرآن مجید میں کس پیغمبر کا ذکر آیا ہے؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال، اسلام میں سب سے اہم فریضہ کیا ہے؟ جواب، توحید اور اللہ کی عبادت۔ سوال، سب سے اہم اسلامی جشن کون سا ہے؟ جواب، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ سوال، حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کیا تھا جس کی تعبیر بعد میں پوری ہوئی؟
جواب: حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے سورج اور چاند کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ سوال: اسلامی کیلنڈر میں سب سے اہم مہینہ کون سا ہے؟ جواب: رمضان المبارک۔ سوال: حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یوم ولادت کب ہے؟ جواب: 13 رجب۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے درمیان کون سا جانور جادو کی علامت سمجھا جاتا تھا؟ جواب: چیونٹی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے ذریعے اللہ نے کس جانور کو جنت سے نکالا تھا؟ جواب: سانپ کو۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں کس رنگ کے مرغے کی پرورش کرنے سے بیماری اور شیطان سے بچاؤ ممکن ہوتا تھا؟ جواب: لال رنگ کا مرغا۔ سوال: کس نبی کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے۔ سوال: قیامت کے دن صدقہ دینے والے کے ساتھ غیبت کرنے والا کس شکل میں ظاہر ہوگا؟ جواب: کتے کی شکل میں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دنوں تک غار میں تہجد کی نماز پڑھی؟ جواب: 20 دن تک۔ سوال: کون سی قوم ہے جو قیامت کے دن لوگوں کو پانی کے بغیر زندہ رکھے گی؟ جواب: عیسائی قوم قیامت کے دن لوگوں کو پانی کے بغیر زندہ رکھے گی۔ سوال: کھانے کے بعد نیند آنا کس بیماری کی علامت ہے؟ جواب: بخار۔ سوال: مدینے کے مسلمان مغرب کی نماز کے بعد کس لقب سے جانے جاتے ہیں؟ جواب: انصار۔ سوال: ایک مومن کے دوسرے مومن پر کتنے حقوق ہیں؟ جواب: 6 حقوق۔ سوال: کون سا پھل کھانے سے دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے؟ جواب: سیب۔ سوال: نماز میں بھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: شیطانی وسوسے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان زور زور سے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سن سکے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے۔ پھر جب اقامت شروع ہوتی ہے تو وہ دوبارہ بھاگتا ہے اور اقامت مکمل ہونے پر پھر واپس آ جاتا ہے اور انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر۔ وہ چیزیں جو اس سے پہلے اسے یاد نہ تھیں، یہاں تک کہ انسان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کتنی رکعت نماز نفل پڑھی۔